الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ دجال سے متعلق کچھ عرض کیا تھا جو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی تفصیلات ہمیں بتا دی ہیں، امت کو آگاہ کر دیا ہے تاکہ وہ ان علامات کو، ان نشانیوں کو، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آنے والے اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے بعد آنے والوں کو بھی بچا سکیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، انہوں نے اس پر قلم اٹھایا اور بڑی کتابیں لکھی کہ دجال کسی متعین شخص کا نام نہیں، کوئی کردار نہیں، بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے. یہ ان کا غلط خیال ہے. ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، اس کی علامات بتائی گئیں، اس کی شکل و صورت، اس کا حلیہ بتایا گیا. لیکن وہ شخصیت نیم جناتی اور نیم انسانی شخصیت ہے جسے آزمائش کے لیے بھیجا جائے گا. اس کی حلیے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے، ایک آنکھ ہے اس کی، اس کے بال گھنگریالے ہیں، اور گھنگریالے بھی ہیں اور گھنے بھی ہیں، جھاڑیوں کی طرح اس کے بال ہوں گے، کشادہ پیشانی ہوگی. اور فرمایا کہ ان کے دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، یعنی جو پاؤں ہے نا اندر کی طرف ایسے، جس کی وجہ سے اس کی چال یعنی اس کا چلنا بے ڈھنگے قسم کا ہوگا. یہ علامات بتائی گئی ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اصفہان سے نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، سبز چادریں پہنے ہوئے یا اوپر ڈالے ہوئے. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اشاروں میں بیان کی جاتی ہیں، اشاروں میں سمجھائی جاتی ہیں. اب حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور وہ سبز چادریں پہنے ہوں گے. اب لازمی نہیں کہ وہ چادر جس طرح ہم اپنے اوپر چادر ڈالتے ہیں وہ اس طرح کی چادر ڈالے ہوئے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وردی سبز رنگ کی ہو، ان کا لباس سبز رنگ کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 70,000 اس کی خصوصی فورس ہو اور ان کا اپنا مخصوص لباس ہو سبز رنگ میں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اصفہان سے وہ نکلے گا، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ وہ مصلح بن کر آئے گا، اصلاح کے نام پر، غریبوں کی مدد کرنے کے نام پر، کھلانے اور پلانے کے نام پر وہ آئے گا، نکلے گا. یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں کہ احادیث کی کتابوں میں ایک اور ذکر بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا
یا ایک لڑکا تھا ابن سیاد کے نام سے، اور اس کے بارے میں مشہور تھا اور اب بھی کتابوں میں ہے کہ وہ دجال تھا۔ تو وہ بھی ساتھ عرض کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ کہیں اور سے واقعہ سنیں آپ تو پھر کہیں گے بھئی یہاں تو کوئی اور بات کی گئی، وہاں بات کچھ اور ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ یہود میں ایک شخص شادی کرے گا، شادی کے بعد 30 سال تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، 30 سال کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اور وہی دجال ہوگا۔ تو یہود میں ایک بچہ پیدا ہوا، صحابہ کرام میں سے کوئی گیا وہاں پر، جا کر معلوم کیا اس کے باپ سے، بچے کے باپ سے کہ سنا ہے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا 30 سال کے بعد ہمیں بچہ ملا ہے، 30 سال ہو گئے شادی کو، اب بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے ذرا دکھاؤ، جب دکھایا تو اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی تھی۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے ملے، آپ نے اس سے ملاقات کی، اور اس وقت جب کہ وہ بالغ تو نہیں تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں تو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے، کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پانی کے اوپر تخت دیکھتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ابلیس شیطان نے اپنا تخت بچھایا ہوا ہے سمندر کے اوپر، تو اس کو وہ نظر آ رہا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 2 جھوٹے ہیں اور ایک سچا، اور 2 سچے ہیں اور ایک جھوٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، ابن سیاد کے بارے میں، کہ وہی دجال ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قسم کھا کر فرمایا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ لیکن وہ ابن سیاد بعد میں بڑا ہوا، مسلمان ہوا، اور ایک مرتبہ حج پر قافلہ جا رہا تھا مدینہ منورہ سے، تو ابن سیاد بھی اس میں شامل تھا۔ ایک جگہ قافلہ رکا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ابن سیاد بھی بیٹھا تھا، ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو ابن سیاد کہنے لگا ابو سعید میرا جی چاہتا ہے کہ یہ درخت کے اوپر رسی لٹکاؤں اور اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لوں۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے خلاف جو باتیں بنا رکھی ہیں، جو باتیں میں سنتا رہتا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی اس کی تھوڑی سی وہ جو نفرت تھی نا وہ تھوڑی ہٹنے لگی، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو ابن سیاد کہنے لگا ابو سعید کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں کہ دجال کافر ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں کافر ہوگا۔ وہ کہنے لگا میں تو مسلمان ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا آپ نے سنا نہیں کہ جو دجال ہوگا وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا بالکل سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا دیکھو میں رہتا مدینے میں ہوں، اب مکہ جا رہا ہوں، میں تو مکہ میں بھی جاتا ہوں مدینہ بھی جاتا ہوں، تو میں کیسے دجال ہوں؟ یہ باتیں کی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی، اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایک دوسرا جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہاں میں اس کی تردید بھی نہیں کرتا، یعنی دجال کی میں تردید بھی نہیں کرتا، میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا
مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہے۔ جب اس نے کہا تو ابو سعید کہنے لگے کہ پھر میرے دل کے اندر وہ خطرہ آ گیا کہ بندہ ٹھیک نہیں، خطرناک ہے۔ تو وہ ابن سیاد کئی سال بعد مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، مشہور واقعہ جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے موقع پر ابن سیاد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ ابن سیاد دجال ہے تو لہذا وہی دجال ہے۔ اور پھر دوسری طرف حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو گزشتہ جمعہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، اس موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرما کر خود ہی حضرت تمیم داری کا دیکھا ہوا واقعہ بیان فرمایا، اس کی تائید بھی فرمائی تھی، اور اس کے مطابق دجال ایک جزیرے میں بندھا ہوا قید میں پڑا ہوا ہے اور وہیں سے ہی اس کا خروج ہوگا۔ اس میں تو یہ آیا کہ بندھا ہوا ہے زنجیروں میں، اس میں یہ ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی یہ دو باتیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 دجال آئیں گے، لیکن سب سے آخر میں وہ بڑا دجال آئے گا جس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو 70 دجال یعنی اور چھوٹے دجال بھی آئیں گے، تو ہو سکتا ہے ابن سیاد بھی ان 70 میں شامل ہو سکتا ہے یہ بھی کسی حصے میں، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دجال دجل سے ہے، فریب، دھوکہ، تو دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا پہلے بھی کئی آئے ہیں اور کئی آئیں گے، لیکن جو آخری ہے وہ بعد میں آئے گا۔ تو ابن سیاد بھی چھوٹے دجالوں میں سے کوئی دجال ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل دجال ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے وہ زنجیروں میں بندھا ہوا کسی جزیرے میں پڑا ہوا ہے۔ تو بہر طور وہ دجال جب اس کا ظہور ہوگا تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ اس کی طرف دوڑنے والی، اس کی طرف مائل ہونے والی وہ عورتیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کی تعریف فرمائی ہے جو اپنی نادان عورت کو کنٹرول کر لے گا، دجال کے پاس نہیں جانے دے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن کی برکت سے ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوگا، جو آیات بتائی گئی ہیں سورۃ کہف کی، وہ 10 آیات روزانہ پڑھتا ہوگا، جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہوگا، تو پھر اس کے اندر اتنی تاثیر ہوگی کہ اپنی بیوی کو وہ کنٹرول کر سکے گا۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا جاؤں کہ عورتیں کیوں اس کی طرف مائل ہوں گی، عورتیں کیوں دوڑیں گی اس کی طرف؟ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کے حسن کی وجہ سے نہیں، اس کے جو کرشمے ہوں گے، جو وہ شعبد بازیاں دکھائے گا، اس کو دیکھ کر عورتیں اس کی طرف دوڑیں گی۔ اور یہ آج ذہن بن چکا ہے، دجال تو بعد میں آئے گا نا، دجالی فتنے پہلے سے پھیلے ہوئے ہیں، زمین ہموار ہو رہی ہے، راستہ اس کے لیے بن رہا ہے۔ آج یہ ذہن تیار عورتوں کا ہو چکا ہے آپ کے گھروں کے اندر، اس لیے ابھی سے کنٹرول کرنا شروع کریں۔ آج ہر عورت کا ذہن بنا ہوا ہے، اگر اس کو بخار بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھتی ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، وہ کہتی ہے مجھ پر سحر ہو گیا، مجھ پر کسی نے کچھ کرایا ہے۔ آج اسے زکام بھی لگتا ہے اور زکام ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو وہ یہی عقیدہ لے کر باہر نکلتی ہے، علماء سے رابطہ کرتی ہے، عاملین سے رابطہ کرتی ہے، ذہن، سوچ اور نظریہ اس کا یہی ہوتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے ذہنوں میں پختہ ہو رہی ہیں، شیاطین اور جنات ذہنوں میں پختہ کر رہے ہیں۔ جب وہ آئے گا اور اپنی وہ چیزیں دکھائے گا، اپنا جادو سحر دکھائے گا، تو یہی عورتیں دوڑنے میں سب سے آگے ہوں گی۔ اس لیے ابھی سے ہی ان کے عقائد کو درست بنائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت والے تو بیچارے پکار کر تھک گئے، ہر ہفتے میں ایک بار تو آپ کے محلے میں ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پریشانی آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، پریشانی سے نجات ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، بیماری آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، بیماری سے شفا ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک اس ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکے گا، ہر گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ابھی سے ہم در در پہ جھکنے والے بنے تو پھر فتنوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور ایک ہی در کو پکڑ لیا
تو سارے دروازوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک ہی سجدہ، ایک ہی در کو قابو کر لیں۔ انبیاء نے اسی در پہ مانگا، اولیاء نے اسی در کو مضبوطی سے پکڑا، صحابہ کرام نے اسی در کو مضبوطی سے پکڑا، سارے مسائل وہیں سے حل کرائے۔ تو بہر طور دجال کی طرف دوڑنے والی عورتیں زیادہ تعداد میں ہوں گی، اور وہ جو چیزیں دکھائے گا، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ مختلف احادیث کا میں صرف خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں، آپ کو احادیث نہیں سنا رہا، پھر تکرار ہو جاتی ہے، بار بار ایک روایت بار بار پڑھنی پڑتی ہے، تو مختصر وقت میں صرف وہ خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال جب نکلے گا تو مشرق اور مغرب کے شیاطین اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے معاون بنیں گے، اس کے مددگار بنیں گے۔ یہ جنات، شیاطین، یہ سارے اس کے ساتھ ہوں گے، سارے لشکر اسی کے ہوں گے، اور پھر وہ انسانیت کو گمراہ کریں گے۔ فرمایا کہ کئی شیاطین مل کر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 شیاطین ایک شخص کے پاس آئیں گے، مسلمان کے پاس آئیں گے، اور یہ فتنہ چونکہ مسلمان کے لیے ہوگا، اس امت کے لیے فتنہ ہے۔ یہودی تو پہلے سے کفر میں ہیں، باقی اقوام جو ہے، چاہے وہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے، وہ سارے پہلے ہی کفر میں ہیں۔ یہ فتنہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو وہ ایماندار شخص کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ سنا نہیں تم نے کہ تمہارا خدا زمین پہ اتر آیا ہے؟ وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہو تم؟ خدا زمین پہ کیسے اتر آیا؟ میرا خدا تو وہ ہے جو جہت سے، مکان سے، چلنے سے، پھرنے سے، جانے سے، جگہ بدلنے سے پاک ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، تم نے سمجھا نہیں اور تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ اب تو وہ جسے چاہتا ہے اس کو زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے موت دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ جہنم میں داخل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، زمین پر میرا خدا نہیں آ سکتا، جس کے بارے میں تم کہتے ہو میں اس کے بارے میں اچھی طرح جان چکا ہوں، وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، اور میں اس پر کبھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ شیاطین انسانی شکلوں میں آ کر گمراہ کریں گے لوگوں کو، کئی دلائل دیں گے وہاں پر۔ اس طرح دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک علاقے پر گزرے گا، وہ علاقے والے اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے، تو وہاں پر بارش کو وہ روک دے گا، قحط طاری ہو جائے گا، وہاں پر جتنے جاندار ہیں سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے پر گزرے گا تو وہاں پر وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو وہاں خوب بارش برسائے گا اور ان کے لیے خوب ہریالی ہو جائے گی، ہر طرف وہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ تیاریاں پہلے سے ہو رہی ہیں، مصنوعی بارش کا نظام وجود میں آ چکا ہے، مصنوعی بارشیں برسائی جا چکی ہیں اور برسائی جائیں گی، ساری تیاریاں پہلے سے ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے ساتھ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ گوشت کا پہاڑ اس کے پاس ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ اس کے پاس ہوگا، یہ سارے ذخیرے کھانے پینے کے اس کے پاس ہوں گے۔ جو اس کو مانے گا اس کو دے گا، جو نہیں مانے گا اس کو نہیں دے گا، روک لے گا اسے۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ایک نہر پانی کی ہوگی، ایک نہر آگ کی ہوگی۔ جو ماننے والا ہوگا اس کو وہ پانی میں داخل کرے گا، جو نہ ماننے والا ہوگا اس کو آگ میں ڈال دے گا کہ میں نے جہنم میں ڈال دیا، دیکھ لو سارے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ سارا آنکھوں کا دھوکہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کھول کھول کر بتایا۔ فرمایا کہ جب وہ سامنے آئے تو تسلیم نہیں کرنا، اس کو ماننا نہیں ہے، تم نے اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں چھوڑنا، اپنے رب کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار کرنا ہے تم نے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر وہ تمہیں آگ میں ڈالے گا تو تم سورۃ کہف کی 10 آیتیں پڑھتے ہوئے آسانی سے چلے جانا، وہ آگ نہیں ہوگی بلکہ وہ تمہارے لیے گلشن اور گلزار ہوگی، وہ تمہارے لیے ٹھنڈا پانی ہوگا۔ جو بظاہر تمہیں آگ نظر آتی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا گیا تھا کہ بردوں و سلاما، کہ تم ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی بن جا، فرمایا دجال کے پاس جو ظاہراً آگ ہوگی ایمان والوں کے لیے بردوں و سلاما ہوگی، وہ ٹھنڈی ہوگی اور سکون والی ہوگی۔ فرمایا خیال کرنا پانی کی طرف نہ جانا، حقیقت میں وہ پانی ہی جہنم ہے، اور جو تمہیں آگ نظر آتی ہے وہی تمہارے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوگا کہ ایک نوجوان اس کے سامنے ہوگا، وہ اسے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ تسلیم نہیں کرے گا، کہے گا میں جانتا ہوں تو دجال ہے،
تو کافر ہے، تو وہ غصے میں آ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ان دونوں ٹکڑوں کو دور دور پھینک دے گا۔ ایک ٹکڑا وہاں پھینک دیا، دوسرا اس طرف پھینک دیا، کئی فاصلے پر ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر اشارہ کرے گا تو وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل کر جوان کھڑا ہو کر زندہ ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس سے کہے گا بتاؤ اب تو مان لو میں نے مار بھی ڈالا تھا، زندہ بھی کر دیا، اب تو مان لو میں تمہارا رب ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہے گا اب تو پکا یقین ہو گیا کہ تو پکا دجال کافر ہے۔ ایسے ایمان والے بھی ہوں گے۔ جب وہ دوبارہ اسے دجال کہے گا تو پھر دجال اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کا بنا دیں گے، وہ زور بہت لگائے گا لیکن دوبارہ اسے ذبح نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، سلسلہ اس کا رک جائے گا، ذبح کرنے کا قتل کرنے کا سلسلہ اس کا رک جائے گا، وہ ایمان والے کی برکت سے۔ تو وہ دجال اصفہان سے نکلے گا اور چلتا ہوا سفر کرتا ہوا تیزی سے گھومے گا، بڑی تیزی سے سفر کرے گا، اور پھر وہ عراق پہنچے گا۔ سواری بھی ہوگی اس کے پاس، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک سفید چمکتا ہوا چمکدار گدھا ہوگا، سفید اور چمکتا ہوا گدھا۔ اب لفظ تو وہاں پر گدھے کا استعمال ہوا ہے، اس زمانے میں دوسری سواریاں تو نہیں تھیں، لیکن وہ جہاز بھی ہو سکتا ہے، سفید چمکتا ہوا سٹیل کا بنا ہوا جہاز بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے، جس کو گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ جس طرح وہ اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس امت کو ڈرایا گیا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا جاتا رہے گا، اس طریقے سے یہود کے ہاں وہ ان کا نجات دہندہ ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں نجات دلائے گا، ہمارا وہ رہنما ہوگا، ہمارا رہبر ہوگا، وہ حکومت کرے گا پوری دنیا پر، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی راستے ہموار کرنا شروع کر رکھے ہیں، مدت سے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا جاؤں یہود سے متعلق، آپ کو ویسے معلوم تو ہوگا لیکن یاد دہانی کے طور پر، کہ یہود در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے کے سارے 12 قبیلے ہیں ان کے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری آل یعقوب کہلاتی ہے، اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، تو یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے، ان کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے 4000 یا 4500 انبیاء علیہ السلام بھیجے، معمولی نعمت نہیں۔ ان کے اندر بادشاہ بھی، بڑے عظیم بادشاہ بھی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ بھی ان میں تھے، دوسرے بادشاہ بھی گزرے، انبیاء علیہ السلام کثرت سے ان کے اندر آئے ہیں، تورات بھی ان میں نازل ہوئی ہے، زبور بھی ان میں نازل ہوئی ہے، انجیل بھی ان کے اندر نازل ہوئی ہے، 3 کتابیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، 3 کتابیں ان کی طرف آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر بڑی نعمتیں فرمائی تھیں، بڑا فضل فرمایا تھا، ان کو بڑا مقام دیا تھا، اور قرآن حکیم میں بار بار ان کو یاد دہانی بھی کرائی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر احسان کیے، تم پر انعامات کی، ذرا یاد تو کرو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت بھی دی، دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، حکومتیں تمہیں دی، حکمرانی تمہیں دی، سیاست تمہیں دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہمیشہ نافرمانی کی، اور پھر اس نافرمانی کے بدلے میں ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا ایک عذاب آیا، ان پر بخت نصر کو مسلط کیا گیا، جو حکمران تھا، عراق کا بادشاہ تھا، وہ ان پر مسلط ہوا اور اس نے ان کے عبادت خانوں کو گرا دیا، تورات کے جتنے نسخے تھے سارے کے سارے جلا دیے، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو باندیاں بنایا، جو باقی بچے ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، ان کے شہروں کو ویران کر دیا۔ نتیجتاً بنی اسرائیل تتر بتر ہو گئے، پھیل گئے دنیا میں، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی ایران کی طرف آیا، کوئی کس طرف، کوئی کس طرف، پھیل گئے، منتشر ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے، اور جو فارس کا بادشاہ تھا وہ حضرت دانیال علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس نے عراق پر حملہ کیا، بخت نصر کے بیٹے کو قتل کیا، عراق کو فتح کیا، بنی اسرائیل کو آزادی دلوائی۔ تو پھر بنی اسرائیل اکٹھے ہوئے،
پھر ان کو عزت ملی، پھر ان کو اقتدار ملا، پھر ان کو مقام مرتبہ ملا معاشرے کے اندر، لیکن ان کے اندر چونکہ شروع سے ہی شرارت چلی آ رہی تھی، ذہن شرارتی تھا، پھر وہ فساد کرنے لگے زمین میں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر رومیوں کو مسلط کر دیا، اور رومی ان پر مسلط ہوئے، انہوں نے پھر بھگایا ان کو، اور پھر دنیا میں یہ پناہ لینے کے لیے مختلف ملکوں کی طرف بھاگے، کوئی کس طرف گیا، کوئی کس طرف گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے، یورپ میں، ایران میں، ہندوستان میں، دوسرے علاقوں میں جا کر پناہ حاصل کی۔ تو تیسری مرتبہ ان کو پھر موقع ملا اور پھر یکجا ہوئے۔ اب تیسری مرتبہ ان کا یکجا ہونا، یہ اب ایسے عذاب کی طرف ان کا جمع ہونا ہے کہ جس کے بعد ان کا چھٹکارا کوئی نہیں۔ وہ تیسری مرتبہ اسرائیل کی صورت میں اللہ نے پھر ان کو حکومت عطا کی، اور اب اسرائیل میں یہ سارے اپنے اس نجات دہندہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں پوری دنیا سے، جہاں جہاں تھے وہیں سے جمع، امریکہ سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، باقی ملکوں سے آ رہے ہیں، سارے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، بستیوں پر بستیاں آباد ہو رہی ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ یہیں پہ آئے گا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے محل بھی تیار ہو چکا۔ سیر کرنے والے، اسرائیل جانے والے بتاتے ہیں کہ وہاں پر اسی مقام پر جس کا تذکرہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں پر قتل کریں گے، فرمایا باب لد کے پاس، لد نامی گیٹ ہوگا، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر دجال کو قتل کریں گے۔ آج اسرائیل میں ایک علاقہ آباد ہوا، اس کا نام لد ہے، اور وہاں پر بڑا گیٹ بھی بنا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا باب لد ہے، وہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور وہیں پر ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، وہیں پر اس دجال کے لیے، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اپنے نجات دہندہ کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے ایک قیمتی محل بھی تیار کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے خصوصی طیارہ تیار کیا ہے، ہوائی جہاز جو بالکل سفید چمکدار ہے، جیسا حدیث شریف فرمایا گیا نا کہ سفید چمکدار گدھے پہ سوار ہوگا۔ تو آج اسرائیل میں اس کے لیے، دجال کے لیے وہ جہاز بھی تیار ہو چکا ہے، اور اس کی آزمائشی پرواز تو ہو چکی ہے کہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پر سواری نہیں کی گئی، اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کے حوالے چابی کر دی جائے گی۔ تو اب وہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہماری تیاری کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ہم تو وہ 10 آیتیں یاد نہیں کر سکتے، جس سے پوچھتا ہوں 10 آیات آتی ہیں، کہتے نہیں آتے نہیں ہیں، بس یاد کریں گے جی۔ جوان سے پوچھو وہ بھی یہی کہتا ہے، بوڑھے سے پوچھو وہ بھی یہ کہتا ہے، بھئی چلو یاد نہیں ہے، پڑھ تو لیتے ہیں، نہیں بس انشاءاللہ جمعے سے شروع کروں گا، پتہ نہیں وہ جمعہ کب آئے گا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ آپ جو جمعے کا کہتے ہیں نا کہ نماز شروع کرنی ہے تو جمعے سے کروں گا، فلاں وظیفہ ہے تو جمعے سے کروں گا، تو قیامت بھی جمعے کے دن آنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا وہ شروع کرتے کرتے قیامت والا جمعہ آ جائے۔ اس لیے جس طرح وہ اپنی تیاریاں دوسرے انداز سے کر رہے ہیں، کم از کم اور تیاری نہیں تو اپنے دفاع کے لیے جو بتایا گیا ہمیں کہ سورۃ کہف کی تلاوت کرو، سورۃ کہف کی 10 آیات پڑھو، تو کم از کم یہ 10 آیات تو ہر جوان کے سینے میں ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور ان 10 آیات کو صبح و شام لازماً پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور اس سے قبل جو دجالی فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان سے بچاؤ کا بھی واحد یہی ذریعہ ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ہے، سورۃ کہف کی آیات کی تلاوت ہے، یہ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے فتنوں سے بچائیں گے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ 10 آیات کیا ہیں جو بچانے کے کام آئیں گی؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے، ہمارے ہاں بھی ذہن وہی بن چکا ہے سارے کا سارا، عورتوں کا تو ہے، یہ مردوں کا بھی ساتھ بن چکا ہے، تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یوں سمجھیں کہ یہ 10 آیتیں جو ہیں یہ دجال سے بچنے کا تعویذ ہے۔ اب یہ تعویذ کی بات جلدی سمجھ آئے گی آپ کو، آپ عادی ہیں نا چونکہ تعویذوں کے، تو یہ 10 آیات دجال سے بچنے کا تعویذ ہیں جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 10 آیات کی تلاوت کرو، اس کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اور دجال کے آنے سے پہلے جو دجالی فتنے پھیلے ہوئے ہیں وہ کئی رنگ، کسی مختلف رنگوں میں ہیں، کبھی کسی رنگ میں ظاہر ہوگا، کبھی کسی رنگ میں ظاہر ہوگا، اور اس کی شناخت بہت ہی مشکل ہے، تو اس لیے ان آیات کی تلاوت آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا
میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی ایک متقی عالم دین جس پر آپ کو اعتماد ہو، ایک متقی عالم دین جس پر آپ کا اعتماد ہو اور وہ بھی قرآن و سنت سے ادھر ادھر جانے والا نہ ہو، غلط طرف جانے والا نہ ہو، جس پر آپ کا اعتماد ہو، اس کا دامن پکڑ لیں، اس کے بعد ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جو دیکھے گا وہ راستے سے پھٹک جائے گا۔ نہ لفاظی کو دیکھیں، فلاں بہت اچھا بولتا ہے، فلاں کی مثالیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، فلاں کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس طرف نہ دیکھیں، بس ایک کے دامن کو تھام لیں، بس چلتے رہیں۔ اور نماز میں یہی سکھایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتے جاؤ، بس فتنوں سے بچ سکو گے۔ اور اگر ادھر ادھر چلتے رہے، آج کہیں اور کل کہیں، فلاں مفتی صاحب نے بڑا اچھی بات کی ہے، فلاں کیونکہ مزاج کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا، تو اس لیے اگر ادھر ادھر دیکھیں گے نا، اور یہ خصوصاً نیٹ پر آنے والے مفتی صاحبان کے فتوے آپ پڑھیں گے اور سنیں گے، تو پھر خطرات نکھر جائیں گے آپ۔ اس لیے ان سے بچیں، زیادہ سے زیادہ ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں موبائل فون کا یا انٹرنیٹ وغیرہ کا، بلا ضرورت استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو جتنا بچے گا اتنا ہی فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ جب یہ فتنے پھیل جائیں، جب یہ تماشے لگیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا تماشا نہ کرنا، ان کو دیکھنا بھی نہیں۔ جو دیکھے گا، تماشا کرنے کے لیے نکلے گا، وہ بھی پھنس جائے گا، گمراہی میں چلا جائے گا۔ اب صحابہ کرام تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے؟ اب یہ پتہ تو نہیں تھا کہ تماشا کہاں لگے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ تماشا پولو گراؤنڈ میں لگے گا یا کسی میدان میں لگے گا اور وہاں پر جو جائے گا تو وہ پھنسے گا، جو نہیں جائے گا وہ نہیں پھنسے گا۔ نہیں، اب پتہ چلا ہے کہ وہ تماشا دیکھنے کے لیے جانا کہیں نہیں پڑتا، وہ آپ کی جیب میں ہوگا۔ صرف بٹن آن کریں، نیٹ آن کریں، پھر دیکھیں، سارا تماشا وہیں پہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے پہلے سے منع کر دیا۔ تو یہی وہ تماشے ہیں جو یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، یہی وہ تماشے ہیں جو فیس بک پر چل رہے ہیں۔ جب ان میں آپ حصہ لیں گے اور ان کو دیکھتے رہیں گے تو گمراہی کا خطرہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے قول مبارک پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ جو ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو دجال کے فتنے سے بھی اور دجالی فتنوں سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔